ضروری ہے قرآن تعلیم کو بھی سمجھ میں یہ آنی چاہیے کتنی ضروری ہے قرآن تعلیم قوم کے بھی سمجھ میں یہ آنی چاہیے دیکھ لیں گے پھر ہم کوئی چیئرمین دیکھ لیں گے پھر ہم کوئی ڈاکٹر دیکھ لیں گے پھر ہم کوئی ماسٹر سورہ اخلاص بھی تمہارے چاہیے خدا سے مدارس بند مت کرنا خدا سے بند مت کرنا مدارس بند مت کرنا کیا ہوتا ہے مدرسوں میں توجہ رکھیے گا یہاں اللہ کے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے یہاں اللہ کے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے محبت کی امن کی روشنی تقسیم ہوتی ہے محبت کی امن کی روشنی تقسیم ہوتی ہے خدا سے جنگ مت کرنا مدارس بند مت کرنا چلتے چلتے چار مصرے آپ کے تعلق میں رکھ دیتا ہوں جگہ لے لیتا ہوں جی ٹھیک ہے جی چار مصرے پڑھ دیتا ہوں بچوں کی فرمائش سے پڑھ دیا اس طرح کے کلام پڑھتے ہیں آپ کو کہیں کہ برا لگتا ہوگا لیکن پڑھ دیتا ہوں سن لے آپ چار مصروں کو برداشت کر لیں جگہ لے لیتا ہوں کہ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی کیا بات در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی در دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی اب بھی موقع ہے اندھیرا کب کرو کچھ تو علاج اب بھی موقع ہے اندھیرا کب کرو کچھ تو علاج ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی اب بھی موقع ہے اندھیرا کا کرو کچھ تو علاج ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی زندہ باد تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہوٹوں پر ڈوب کر بھی تیرے دریا سے میں پیاسا نکلا بزرگان محترم ابھی کچھ یہی کیفیت تھی جب ہمارے درمیان ہمارے مہمان شاعر خوبصورت آواز کے مالک آئیکونک آواز کے مالک حضرت مولانا مفتی طارق جمیل صاحب مد ظلہ العالی نغمہ سرات اپنی آواز کا جادو جگا رہے تھے ان کی آواز کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا بلا شبہ بہت ہی پاکیزہ بہت ہی نکھرا ہوا دھلا دھلایا ہوا کلام آپ کے سامنے مفتی طارق جمیل صاحب نے پیش کیا یہ ہمارے جلسوں کا ہمارے اکابرین کا تو رہے امتیاز ہے کہ جب وہ نعت رسول پڑھتے ہیں تو ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہیں آسمان و زمین کی قلابیں ملانے کی روایت ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی میرے دوستوں میرے بزرگوں عقیدت و احترام کے ساتھ اور محبت کے دائرے میں رہنے کے ساتھ ساتھ نعت رسول بھائی ایک عاشق نعت رسول لکھتا نہیں ہے بس وہ شعر کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے جب اس کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے اور اس سے جو قطرے چھلکتے ہیں وہ شعر کے سانچے میں ڈھلتے ہیں اور وہی نعت رسول بن جاتی ہے تو ایک غلام نے آقا کی شان میں مدح سرائی کی آپ کو جگایا آپ کو بتایا بہت سارے پیغامات بھی بہت ہی خوبصورت آخری کے چار شعر جو مفتی صاحب نے پڑھے بہت محظوظ ہوا ہوں میں سننے سے اور ان کی خوبصورت مقصود نے مجھے بہت ہی ایک شعر ہوا کہ خدا تیری آواز اور بھی حسن کر دے خدا تیری آواز اور بھی حسن کر دے بفیض نعت محمد مدینہ تیرا وطن کر دے دوستوں اور بزرگوں اب تک کافی دیر سے آپ نے نعت رسول سنا اور جو سننے کا حق تھا ویسا آپ نے سنا دل کر کے دکھایا
کہ اس نعمت چھوڑ کے زمین پر مٹی کی اس زمین پر نعت رسول کیسے سنی جائے، یہ میں نے آ کر کے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. کتنی خاموشی کے ساتھ، کتنا ادب کے ساتھ اور کتنا وقار کے ساتھ آپ نے نعت رسول کو سنا ہے. کہیں شور برپا نہیں ہو رہا، کہیں بات اس طرح سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ ایک طوفان بدتمیزی کا سیلاب آ جائے. میرے دوستوں بزرگوں، پڑھنے کا جو حق تھا وہ مفتی صاحب نے ادا کر دیا، اور سننے کا جو حق تھا وہ آپ نے سن کے دکھایا اور حقیقت کر دیا. مجھے امید ہے کہ آپ آج پوری جلسہ اسی طرح سے سنیں گے. کہہ دیجیے انشاءاللہ. سبحان اللہ. بھائی یہاں زندگی لوگ بات ماننے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں. میں یہاں جو کھڑے ہوئے حضرات ہیں ان سے بہت ادب سے گزارش کروں گا اور انتظامیہ سے کہوں گا کہ اگر کرسیاں نہیں ہے تو تیرے دیر کرسیاں منگوائی جائے، ان کے بیٹھنے کا انتظام کیا جائے اور جلسے تھوڑی اور وسعت اور کشادگی لائی جائے، فوراً بیٹھنے کا انتظام کیا جائے. ادھر کرسیاں خالی ہیں، آ جائیے. اس طرح راستہ جام ہو جائے تو اچھا نہیں لگتا. ہمارے یہاں یہ قبلی والے کی یہ تعلیم ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ آنے جانے والے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو. ان کا راستہ کے لیے جب تم راستے میں چلو اور تکلیف دینے والی کوئی چیز مل جائے تو اسے ہٹا دو اور کرارے کر دو. یہ ہٹا دینا اور کرارے کر دینا بھی یہ صدقہ ہے. تو جس قوم کو اتنی اچھی تعلیم دی گئی ہو وہ راستہ روکتی نہیں ہے بلکہ راستے ہموار کرتی ہے. تو آئیے ہم کرسیوں میں براجمان ہو جائیں. وہ جو خالی کرسیاں اس فون پر میں ہے، اس گوشے میں ہے، وہاں جا کر کے بیٹھ جائیے. سبحان اللہ. واقعی ماننے کا جذبہ ہے اور یہاں کا نوجوان طبقہ جو ہے، جو نئی نسل ہے، وہ بہت بیدار ہے، وہ بہت حساس ہے، وہ بہت ایکٹیو ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نوجوانوں نے بہت محنت کی ہے. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بزرگان محترم، یہ کچھ نظامت کے حدود ہیں، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا اور میں حدود سے متجاوز بھی نہیں ہو سکتا. میں اپنے دائرے میں رہ کر کے اپنا کام کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اس سلسلے میں جو ایک سنہری لسٹ ہے، ایک لسٹ ہمارے ہاتھوں میں ہے جس میں وقت کے آفتاب و محتاب کے نام آئے، ان مقدس ہستیوں کے نام آئے کہ جب وہ کسی جلسے میں پہنچ جائے تو اس جلسے کی کامیابی کی ضمانت